بلوچستان میں لوکل سطح پر مطلب لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز تو ہو رہے ہیں، لیکن وہاں کے علاقائی لوگ اور اسٹیک ہولڈرز اس سے سخت ناخوش ہیں اور کچھ نے تو بائیکاٹ بھی کر دیا ہے۔ وجہ کوئی سیاسی تنازع نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اختیارات نہیں دے رہے سیاسی، مالی اور انتظامی کے جن سے عوام کے مسائل حل ہوں۔ کل کے انتخابات جس ترمیم شدہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت ہونے چاہیے تھے، وہ ایکٹ کبھی پاس ہی نہیں ہوا اسمبلی سے کئی سالوں کے بعد بھی، اور جس 2010 کے قانون کے تحت کل کے انتخابات کرائے جائیں گے اس میں اختیارات نہیں دیے جا رہے، یہ کہنا ہے وہاں کے اسٹیک ہولڈرز کا۔ آئیں انہی کی زبانی سمجھتے ہیں یہ معاملہ۔ ان الیکشنوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک تو جو 2010 کا ایکٹ ہے ان کے اندر جو بھی الیکٹ ہو کے آئے گا، کونسلر ہوگا، چیئرمین ہوگا، میئر ہوگا، میونسپل چیئرمین ہوگا، ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے، تو ان کا تو ایک تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صرف وہ جو پبلک منی ہوگا جو الیکشن پہ خرچہ ہوگا ان کا ضیاع ہے۔ پسماندگی اور لا اینڈ آرڈر ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے۔ اگر نچلے سطح پہ یہ اختیارات جاتے تو اس کی وجہ سے جو پسماندگی کسی حد تک کم ہو سکتی تھی اور جو لا اینڈ آرڈر تھا وہ بھی کنٹرول ہو سکتا۔ جمہوری معاشرے کی بنیاد انتخابات اور عوام کے ہاتھ میں اختیارات ہی ہیں۔ لوگ علاقائی، صوبائی اور ملکی سطح پر اپنا نمائندہ یا اپنی نمائندہ خود چنیں، ایسا نمائندہ جسے مسائل کا پتہ ہو، جو پالیسی یا بجٹ طے کروائے تو وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہوں۔ لیکن جہاں یہ نظام حکومت صرف اختیارات، طاقت اور پیسوں کی جنگ بن جائے، وہاں انتخابات صرف خانہ پوری اور پیسوں کا ضیاع ہوتا ہے۔ یہی معاملہ مبینہ طور پر درپیش ہے بلوچستان کے عوام اور سیاسی نمائندوں کو، جو مسئلے تو جانتے ہیں لیکن حل کرنے کے اختیارات سے محروم ہیں، یا ایسا ان کا کہنا ہے۔ جی، بلوچستان لوکل گورنمنٹ ایکٹ کافی لحاظ سے پرابلمٹک ہے۔ ایک سب سے بڑا مسئلہ وہاں پہ بجٹ کی اپروول اور بجٹ کو پاس کروانے کا ہے۔ لوکل کونسل بجٹ جو پاس کرواتا ہے وہ تحصیل کا کمشنر جو کہ ایک اپوائنٹڈ بیوروکریٹ ہوتا ہے، یا اس شہر کا کمشنر جو کہ ایک اپوائنٹڈ بیوروکریٹ ہوتا ہے، جب تک وہ اس کو اپروو نہیں کرتا اس بجٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ الیکٹڈ نمائندے جو ایک بجٹ پاس کرتے ہیں اپنی کونسل سے، وہ جب تک ایک اپوائنٹڈ بیوروکریٹ اسے اپروو نہیں کرتا تو وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اختیارات لوکل باڈیز کے الیکشن کے بعد ان کو اختیارات تو نہیں ملیں گے، اور وہ اسی طریقے سے اپنے حقوق کی بات کرنے کے لیے وہ پروٹیسٹ کرتے رہے۔ بلوچستان میں 108 ایسے ویکنٹ سیٹس ہیں، وارڈز ہیں، وہاں پہ کوئی بھی الیکشن کسی نے بھی نامینیشن پیپر جمع نہیں کرائے۔ الیکشن کمیشن جو ایکٹ ہے، جو رولز ہے، سینئر ایڈوکیٹ راجہ رب نواز صاحب نے ایک کانسٹیٹیوشن پٹیشن لگائی تھی کہ پرانا جو ایکٹ ہے اس میں امینڈ کرنے کی ضرورت ہے، لیجسلیشن کرنے کی ضرورت ہے، لیکن پارلیمنٹ سے اس حوالے سے کوئی قانون سازی نہیں ہوئی جس کو لوگ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لوکل سطح پر جتنی بھی پارلیمانی پارٹیاں ہیں جنہوں نے حصہ لینا تھا، جن کے کینڈیڈیٹس تھے، انہوں نے کل کے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا ہے، اور پھر باقی شہروں میں تو الیکشن ہونے جا رہا ہے لیکن ڈسٹرکٹ لسبیلا اور کوئٹہ میں الیکشن نہیں ہونے جا رہا، تو لوگ کہتے ہیں کہ ایک قسم کا ایک تضاد ہے۔ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے تو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، لیکن ترقی اور بنیادی انسانی حقوق کی فہرستوں میں اس کو سب سے پسماندہ دیکھا جاتا ہے۔ حل صرف ایک ہے، انتخابات وقت پر ہوں اور وسائل اور اختیارات کی منتقلی علاقائی اور نچلی سطح تک ہو، جبکہ پالیسیز عوام دوست بنائی جائیں۔ اس ویڈیو کے حوالے سے اگر آپ کے مزید سوالات ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ ہم مزید اس طرح کی ویڈیوز بنائیں تو لکھ بھیجئے ARY اسٹوریز یا ARY نیوز پر۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔